ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحا جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے۔ ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات درندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی یہ شخصیت آخر کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسی فساد مچے گی، اور کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ دنیا کے بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے تو دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے، جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے۔ جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت محترم شخصیت ہے، جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم و شان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا۔ اس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج اس کے استقبال کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس بہت پر اسرار طاقتیں ہوگی، انہی طاقتوں کے بل بوتے پر وہ یہودیوں کا نجات درندہ بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس کے زمانے میں سارے مذہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی قائم بچے گی۔ اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے، جسے وہ جورجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں، اور 6000 سال کے آخری سالوں میں مسیح الدجال کی آمد ہوگی۔ اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کی آمد کی تمام پیش گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کے معنی عربی میں جعل ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا تھا کہ جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب کاری میں یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا۔ لہٰذا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ اسی طرح دجال کے حلیے کے مطابق اگر مختلف روایتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: دجال پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے والا ہوگا۔ اس کے بال گنگرولے اور بے ترتیب ہوں گے، اور دانی آنکھ کانی ہوگی جسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو، اور دونوں کانوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق دجال روم کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا، پھر وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرے گا۔ جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی کے ایام سال کے تمام دنوں کے طرح ہی ہوں گے۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ پہنچا ہو۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس پر داخل نہ ہو پائے گا۔ دجال طرح طرح کے کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکار کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔
دراصل بابل کی اسیری اور یہودیوں کی سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنے اس مسیحا کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہودیوں نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے نزدیک مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے۔ دجال کا انجام اور خاتمے کے مطابق اگر روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے۔ جب دجال پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے اور آپ دمشق آ چکے ہوں گے، لہذا امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت ہی انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائیں، کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ پس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کے انتظام آپ کے سپرد ہیں، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا ہی میرے ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت مہدی فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس کے شرک سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر ہمراہ آور ہوگی اور خوب جنگ ہوگی۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا، دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لوط تک جا پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر دیں گے اور لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے ہی اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔